الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. احباب، آج ہم انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدہ جو ہم نے شروع کیا تھا 2 ہفتے پہلے اس قرآن کی کلاس میں، انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ اور آخری حصہ وہ آج انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ. اور آج ہماری خوش نصیبی کے قاری اسامہ مجید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور میں بلا تاخیر اسامہ صاحب سے جو ہے نا گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آ جائیں اور اپنا سبق جو ہے وہ مکمل فرمائیں. جی اسامہ بھائی، میں آپ کو ہوش بنا رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے شفقت فرمائی، اور آپ خود بھی ایک ماشاءاللہ ہمارے موسٹ سینئر اساتذہ میں ہیں. یہ میرے لیے تھوڑا امتحان بھی ہوتا ہے، اور میرے لیے بڑی بات بھی ہے کہ آپ مجھے حکم فرماتے ہیں اس حوالے سے. سلامت رہیں جانی، سلامت رہیں. یہ تو میں بہت خواہش اور میری تمنا ہوتی ہے کہ آپ پڑھیں. میں نے آپ کا 2 ہفتے انتظار کیا اور آپ کی کلاس میں لیتا رہا، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ہی اس کو مکمل کرانا ہے انشاءاللہ. سر تو جزاکم اللہ. میں بلا تاخیر شروع کرتا ہوں. جی جی بالکل، ہاں یہ آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں، ذرا دیکھیے گا. جی سر، میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے. میں اسکرین بند کرتا ہوں سب اگر میں ذرا یہ دے. ہاں ٹھیک ہو، آپ صحیح ہوگا. جی میں امید کرتا ہوں کہ یہ صحیح نظر آ رہا ہوگا. سر اس بالکل. میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ فیس بک پہ بھی آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ انگیج ہوتے ہیں، جس کو ہم عمومی یعنی ٹرم میں کہہ دیتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ آپ کے ساتھ انگیج ہیں، چونکہ فیس بک بھی ایک ورلڈ وائڈ پلیٹ فارم ہے. تو یہ کاوش بھی ماشاءاللہ غیر معمولی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے نورانی قاعدہ، اس میں تقریباً 4 سے 5 ایکسرسائزز ایسی ہیں جو بیسک ہیں، اور ہاں وہی مل کے. جی سر. جی سوری، آپ کنٹینیو کریں. اچھا، کوئی اگر سوال ہوا تو انشاءاللہ لاسٹ کچھ منٹس ہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں نے سر سے پوچھا ہے یا کیسے جو پچھلی مرتبہ کمی اگر کوئی رہے گی انشاءاللہ پوری کریں گے جہاں پہ. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پورا نورانی قاعدہ ہے، یہ بیسک ہے. اس حوالے سے ہم نے سائیکالوجیکلی بھی اس کو پچھلی مرتبہ ڈسکس کیا تھا کہ اس میں کون کیسے. یہ ورڈز فیملی کی طرح ہوتے ہیں، سنگل ورڈز ہیں. ایک سنگل لیٹر ہوتا ہے جس کو ہم الف با تا ثا کی صورت میں پڑھتے ہیں، وہ بعد میں مل کے 2 ملتے ہیں، پھر 3 ملتے ہیں، پھر 4 ملتے ہیں، پھر وہ پورا لفظ بنا کے جملہ پھر بناتے ہیں، جس کو ہم قرآن مجید کی صورت میں پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی جو نورانی قاعدہ ہے، اس میں 4 سے 5 ایکسرسائز ایسی ہیں جو بیسک ہیں، بنیادی ہیں. جب ہم اس کو کمپلیٹلی طور پہ سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے 4 سے 5 ایکسرسائزز ایسی ہیں جس میں قرآن مجید کے شروع درمیان یعنی 7 منزلیں ہیں. قرآن مجید کی 30 سپارے ہیں. ان 7 منزلوں سے مختلف آیات لی گئی ہیں، مختلف الفاظ لیے گئے ہیں. کہیں پہ پوری آیت ہے، کہیں پہ چھوٹے چھوٹے 2 الفاظ ہیں یا ہاف آیت ہے. ہماری پریکٹس کے لیے اس قاعدے میں ترتیب دے دی گئی ہے تاکہ پچھلی جو بنیادی ایکسرسائزز ہیں اس کی ہم ان آیات کی صورت میں پریکٹس کریں. یقیناً جنہوں نے ان کو ترتیب دیا، اللہ رب العزت نے ان پر ہر حوالے سے بڑا کرم فرمایا، کیونکہ اس میں جو شامل کیے گئے الفاظ، جملے وغیرہ وہ غیر معمولی ہیں، نہ فقط اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، اپنے معنی کے لحاظ سے بھی بچوں کے لیے، طلباء کے لیے بہت مفید ہے. میں آج 4 ایکسرسائزز ایسی ہیں جن کا ریویو دوں گا، پھر 5 ایسی ہیں جس کی ہم آج پریکٹس کریں گے تو وہ یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے وی این سے اس کو بغور دیکھتے جائیں، چونکہ جن کا میں ریویو دینے لگا ہوں ان سے ہم فقط گزریں گے بس.
تاکہ وہ ہماری نظر میں ہو. اصل پریکٹس ہماری وہ آخری 5 ایکسرسائزز ہیں جس بنیاد پہ آج ہمارا یہ لیسن ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حروف مقطعات، جس میں ہم یہاں پر پریکٹس بھی کرتے ہیں. میں نے جیسے کہ گزارش کی، میں صرف ریویو دے رہا ہوں ان کا، تو آپ نے غور سے سننا ہے، بغور سننا ہے. اگر کوئی سوال ہوا اس سے متعلق تو یہ ایکسرسائز اوپر لکھے ہوئی ہے. ایکسرسائز کو میں کال بھی کروں گا کہ یہ کون سی ایکسرسائز ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں. اگر اس سے کوئی سوال ہوا آخری جو ٹائم ہوگا اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. میں اس کا ریویو دینے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات بھی ہیں، یعنی وہ جو دکھنے میں تو اکٹھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو توڑ توڑ کے علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں. حروف مقطعات یہ لفظ قطع سے ہے جس کا مطلب توڑنا. ایک معروف حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ قطع کرنے والا، توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لفظ سے ہم واقف ہیں. اس میں مد جو ہے بیسیکلی وہ ہماری پریکٹس ہے کہ ہم نے الفاظ کو کیسے کھینچنا ہے. جیسے الف لام میم. اب اس الفاظ پہ، اس لفظ پہ آ جائیں. کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف. یہ مد کے حوالے سے ہم نے ریویو کیا اس ایکسرسائز کا. اب ایکسرسائز نمبر 4 ہے، اس میں ہم زبر زیر پیش کو ریویو کر رہے ہیں. جو مد ہے وہ گزر گئی، اب زبر زیر پیش. جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا کیونکہ اس میں کھینچنے والا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ساؤنڈ کو بناتا ہے، یا اوپر یا نیچے یا پھر راؤنڈ. آ ای او، آ ای او، ہا ہی ہو. سیم ایز عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش ہو. اب آپ کو جو لفظ اس میں مشکل لگتا ہے، جو پچھلی مرتبہ کسی نے اظہار کیا تھا کہ پریکٹس کرنی ہے، یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے زبان جو ہے اس کا کنارہ تھوڑا سا فرنٹ اور یا رائٹ سائڈ یا پھر لیفٹ سائڈ، اپنے اوپر والے جو دانت ہیں سائڈ والے، ان پر جب آپ ٹچ کرتے ہو تو پھر ضاد 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 یہ اظہار ہوتا ہے اس کا. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو. سیم ایز را ری رو طا تی تو. دو ایکسرسائز، پہلے مد والی، اب زبر زیر پیش والی ہم نے ریویو کر لی. یہ سنگل زبر سنگل زیر سنگل پیش ہے، یعنی صرف ایک زبر ہے، ایک زیر ہے، ایک پیش ہے. اب اگلی ایکسرسائز نمبر 5 ہے جس میں یہ ڈبل ہے. جہاں ہم نے میم زبر ما پڑھا تھا، میم زیر می پڑھا تھا، میم پیش مو پڑھا تھا، اب میم دو زبر ہے. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. سیم ایز میں اسی ورڈ کو ہی پڑھ دیتا ہوں. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن. ایک لفظ ہے جو بولڈ پڑھا جاتا ہے قاف، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. یہ بھی ریویو ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں اگلی ایکسرسائز میں. اب یہ دیکھیں اس میں نا اس نے سنگل زبر اور دو زبر، سنگل زیر اور دو زیر، ٹھیک ہے. اسی طرح سنگل پیش اور دو پیش کو ملا کے ایک ایکسرسائز بنائی جس سے پریویس تمام ایکسرسائزز کی یہاں پہ پریکٹس کی جا سکے. اب ہم چل رہے ہیں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کی ہم نے پریکٹس کر لی.
अब हम इनकी जो स्टैंडिंग पोजीशंस होती हैं, खड़ी जबर, खड़ी जेर, खड़ी पेश का रिव्यू करते हैं। खड़ी जबर हमारी आम जुबान है, इसमें हम कहते हैं खड़ी जबर, यानी जो स्टैंडिंग पोजीशन में हो, ऊपर से नीचे। बा खड़ी जबर बा, बा खड़ी जेर बी, बा उल्टा पेश बू। इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचना। हमने पढ़ा था बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। इसी साउंड को डबल कर देना है, दो जबर कर देना है, दो जेर के मुताबिक और दो पेश के मुताबिक करना है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। बा जबर बा की बजाय बा जबर बा, बा जेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। ठीक है। सेम एस वो मुश्किल जो लफ्ज था, दौत खड़ी जबर दौ, दौत खड़ी जेर दी, दौत उल्टा पेश दो, दौ दी तो। सिंगल में हमने कैसे पढ़ा था? दौ दी दो, दौ दी दो। जबर जेर पेश की बजाय स्टैंडिंग जबर, स्टैंडिंग जेर, स्टैंडिंग इन्वर्टेड पेश। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया है। जाहिर है यहाँ पे असातिज़ा किराम भी हैं। अब जो अगली एक्सरसाइज है हमारी, पहले हमने पढ़ा जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टी पेश या उल्टा पेश। अब ये एक्सरसाइज नंबर 8 है। हमने पहले जबर जेर पेश की सूरत में पढ़ा, वेदर इट्स नॉर्मल जबर जेर पेश, डबल जबर डबल जेर डबल पेश, और स्टैंडिंग जबर स्टैंडिंग जेर इन्वर्टेड पेश। अब यहाँ पे अलिफ है, वाव है और या है। जबर जेर पेश हमेशा अल्फाज की बनावट को करते हैं। अब बा है, बा की आवाज कहाँ जाएगी, ये तय करती है जबर जेर पेश की पोजीशन। दो जबर दो जेर दो पेश की पोजीशन, खड़ी जबर खड़ी जेर और उल्टी पेश की पोजीशन ये तय करती है कि बा की आवाज कहाँ जाएगी। अब जहां पे जबर जेर पेश की कोई हालत नहीं होगी, तो वहां पे इनको कहते हैं हुरूफ मद्दा। ये हुरूफ हैं, ये हरकत नहीं है। वो पीछे हरकत थी, अब ये हुरूफ आ गए। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ वाव या। ठीक है। जहां जबर जेर पेश नहीं होता वहां ये होते हैं, ये हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। इनकी आवाज भी उतनी खींचनी है जितनी खड़ी जबर खड़ी जेर और उल्टी पेश की है। लाइक पहले था बा खड़ी जबर बा, बा उल्टा पेश बू, बा खड़ी जेर बी। अब है बा जबर अलिफ बा, बा पेश व बू, बा जेर या बी। मैंने पिछली मर्तबा गुजारिश की थी कि कुछ असातिज़ा कराम इसको यूं भी पढ़ाते हैं, बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी। तो ये हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं इसको पहले पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ बा जबर, फिर बा जबर के साथ अगली कौन सी हालत जुड़ी है मैं उसको बाद में लगाता हूँ। बा जबर हो गया, अब उसके साथ क्या जुड़ा है वो मैं बाद में लगाता हूँ। ये मेरा तरीका है। बा जबर अलिफ बा, बा पेश वा बू, बा जेर या बी। अब आते हैं लौत की तरफ। लौत जबर अलिफ लौ। मैं अपनी जुबान अपने साइड वाले दांतों पे लगा रहा हूँ, जुबान का किनारा। लौत पेश वा लो, लौत जेरिया ले, लौ लो ले। इसी तरह ही नून जबर अलिफ न, नून पेशवा नू, नून जेरिया नी, न, नू, नी। ये हुरूफ मद्दा की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब मैं रिव्यू देता हूँ। पहले हमने पढ़ी मद, जिसको हमने स्ट्रेच करना होता है। फिर हमने पढ़ा सिंगल जबर सिंगल जेर सिंगल पेश, जबर जेर पेश। फिर हमने पढ़ा दो जबर दो जेर दो पेश। फिर हमने पढ़ा उसकी स्टैंडिंग पोजीशन, बा खड़ी जबर बा, बा खड़ी जेर बी, बा उल्टा पेश बू।
پھر ہم نے الف واو یا کے ساتھ پڑھا جن کو حروف مدہ کہتے ہیں کہ واو زبر الف وا، واو پیش وا وو، واو زیر یا وی۔ اب ہم نے ایک ہی جو آواز ہوتی ہے نا، یا نا ہے یا نی ہے یا نو ہے، اب ہم نے یوں نہیں پڑھنا، کیونکہ تا کے ساتھ ہمیشہ آواز اوپر جاتی ہے، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ ہمیشہ آواز نیچے آتی ہے، اور جو پیش ہے اس کے ساتھ ہمیشہ آواز گھوم جاتی ہے، لائک آ ای او، آ ای او۔ اب یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ آواز نہ اوپر لے کے جاتی ہے نہ نیچے لے کے آتی ہے اور نہ ہی گھماتی ہے، بلکہ آواز کو تھوڑا سا راؤنڈ کر دیتی ہے۔ تو تا نہیں کرتی، بلکہ تا نہیں کرتی، تو بھی نہیں کرتی، اس کی درمیانی پوزیشن لے کے آتی ہے۔ تا زبر تا تھا، واؤ کے ساتھ جو لفظ جڑا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، یہ تا اور تو کی درمیانی پوزیشن ہے تو، تو، تا زبر وا تو، تا زبر وا تو، ثا زبر وا ثو، ذال زبر وا ذو، سین زبر وا سو۔ سیم ایز پہلے ہم نے واؤ کے ساتھ جوڑا، اب یا کے ساتھ جوڑیں گے، تا زبر یا تئی، ثا زبر یا ثئی، را زبر یا روئی، تو تئی۔ دیکھیں یہ نہ تا ہے نہ تو ہے، درمیانی کیفیت ہے تو۔ اب یہ نہ تا ہے نہ تی ہے، یہاں کیا تھا غور سے سنیں پلیز، تا تو کی درمیانی کیفیت، تا تو کی درمیانی کیفیت۔ اس میں بھی تا کامن ہے، اس میں بھی تا کامن ہے، تا کے ساتھ یہاں پہ تو ہے اور تا کے ساتھ یہاں تی کی درمیانی کیفیت ہے۔ تا تو کی درمیانی کیفیت تو، تا تی کی درمیانی کیفیت تئی، تو تئی، کیونکہ یا علامت ہوتی ہے آواز کو نیچے جھکانے کی، تی کی علامت ہوتی ہے، تو تئی، سو سئی۔ اب وہی لفظ لو وئی، لو وئی، یہ ایکسرسائز بھی ہماری کمپلیٹ ہوگی۔ اب آگے 5 ایکسرسائزز ایسے ہیں جو ان تمام بنیادی، اچھا ایک اور بھی ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں، ایک یہ بھی ہے، ہم نے پڑھا اگر زبر زیر پیش ہوگی، الف واو یا ہوگا، ہم نے ساکن کی ایکسرسائز بھی ایک پڑھ لینی ہے، اس کی بھی کر لیتے ہیں مختصر۔ حمزہ زبر با اب، اب، یہ چونکہ جو جتنے بھی گرین ورڈ ہوتے ہیں وہ بولڈ ہوتے ہیں، یعنی پور پڑھے جاتے ہیں، اور نورانی قید میں نیلے کلر، نیلے رنگ، بلو کلر کی علامت ہے کہ یہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ وہ یقیناً آپ پڑھ چکے ہوں گے، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، لائک اب، اج، جیسے ہم بال کو پھینکتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا اوپر پھر اٹھتی ہے، اٹھان آتا ہے آواز کا۔ اگر اس کو بغیر قلقلہ کے پڑھیں، لائک اب، 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 اج، 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 لیکن اس میں جنبش ہوتی ہے، یہ آواز تھوڑا سا نیچے گر کے تھوڑا سا اوپر اٹھتی ہے، تھوڑا سا اوپر، اب، اب، اب۔ جو لفظ ساکن ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اپنے سے پریویس ورڈ کی موومنٹ کا، اپنے سے پہلے لفظ یا حرف کی حرکت کا۔ اب، حمزہ زبر با اب، کچھ اساتذہ کرام اس کو یوں پڑھاتے ہیں، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، لیکن جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ میں پہلا لفظ پہلے پڑھتا ہوں تاکہ اس کی اپنی حیثیت واضح ہو جائے، پھر اس کے ساتھ اگلا جوڑتا ہوں، پھر آواز بناتا ہوں، حمزہ زبر آ، اس کی حیثیت واضح ہوگی کہ یہ حمزہ زبر آ ہے۔ اب اس کے ساتھ اگلے کون سے لفظ جڑے ہیں جس کو ہیلپ یا مدد کی ضرورت ہے، تو وہ با ہے، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، 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 اب۔ سیم ایز حمزہ زبر ضاد اب، حمزہ زیر ضاد اض، حمزہ پیش ضاد اض، 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 اض۔ اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 13 کی طرف۔
یہ شد ہے، شد کی ایکسرسائز ہے، یہ اس میں شامل ہو جائے گی جی۔ اب اس میں وہ تمام ایکسرسائزز امپلیمنٹ ہوں گی جس کے ہم نے پیچھے ریویو کیا۔ اس میں بس شد کا ارادہ ہے، اضافہ ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں حمزہ زبر آ جہاں ہم نے پڑھا تھا، حمزہ زبر آ، با زبر با پڑھا تھا، غور سے سنیے گا، جہاں ہم نے حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا آبا علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا تھا، الگ الگ حیثیت سے۔ شد کی وجہ سے پہلا لفظ اپنے بعد والے کو تھوڑا پکڑتا ہے، پکڑ کے پھر اس کی حرکت کو لگواتا ہے۔ پہلے ہم نے علیحدہ پڑھا، علیحدہ حیثیت ہے، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا۔ لیکن اب جب شد لگ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا والا لفظ دوسرے والے لفظ کو پہلے پکڑے گا، لائک حمزہ زبر با، اب، با زبر با۔ اب میں اس کو تھوڑا آپ کو یوں بتا دوں کہ اس میں آپ کو کئیوں کو آپ میں سے پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا، کہ اس کا یوں ہوتا ہے کہ اس میں پہلا لفظ، دو لفظ ہوتے ہیں۔ شد علامت ہے کہ اس جگہ پہ دو چیزیں ہیں، شد علامت ہے کہ اس جگہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے حمزہ جس کے اوپر زبر بھی ہے، حمزہ زبر، ایک ہوتا ہے با ساکن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد با ہوتا ہے جس کے اوپر پھر زبر ہوتی ہے۔ اب یہ والا کیا ہے، اب با، اب با، تو بجائے اس کو اب با پڑھنے کے لیے ہم نے اب با کر لیا، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا، پھر شد لگا دی، جس سے ہمیں پتہ چل گیا یہ دو ہیں، اب با، اب با بن گیا۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی جب میں اس کو یوں پڑھوں گا کہ حمزہ زبر با، اب، با زبر با، اب با، حمزہ زبر با، اب، با زبر با، اب با، اب با پڑھنے کی بجائے اب با اکٹھے کر دیا، اب با پڑھنے کے بجائے اب با پڑھ دیا، تو اس ایک کو ہٹایا، اس پر شد لگا دی، تو پھر وہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ یہ دو حروف ہیں، اب با بن گیا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف، میں اس کو پڑھتا جاؤں گا بالترتیب، یہ چونکہ بہت سارے الفاظ ہیں تو ایک ایکسرسائز میں کوئی 10 سے 20 الفاظ آئیڈیل ہوتے ہیں جس سے ہم اپنی ایکسرسائز میں ریوائز کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سیشن میں اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو با پیش را، بر، را زیر ری، بر ری، زا زبر زا، بر ری زا۔ کچھ لوگ اس کو بر کی آواز یعنی اپنی اس طرح نکالتے ہیں، بر ری زا، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہوتا ہے۔ بر ری، بر ریزا، بر ریزا، بر ریزا، بر ریزا، بر ریزا نہیں کرنا، بر ریزا۔ یہ بھی ویسے ہے، با پیش را بر ہے، پھر راز ری ہے، بر ری تھا، پھر شد لگائی تو بر ریزا بن گیا۔ ہا پیش صاد حس، صاد زیر سی، حسی، لام زبر لا، حسیلا، صاد زبر دال صد، دال زبر دا، صد دا، صاد زبر دال صد، دال زبر دا، صد دا، قاف زبر قا، صد دا قا، عین زبر دال عد، دال زبر دا، عد دا۔ کچھ لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں، عین زبر دال عد، دال زبر دا، عد دا، عین زبر دال عد، دال زبر دا، یوں نہیں کرنا، یہ یوں پڑھنا ہے، پکڑ لینا ہے، عین زبر دال عد نہیں پڑھنا، عین زبر دال عد، دال زبر دا، عد دا، دال زبر دا، عد دا دا، قاف زبر دال قد، دال زبر دا، قد دا، را زبر را، قد دا را، کاف زبر دال کذ، دال زبر زا، کذ ذا، با زبر با، کذبا، نون زبر عین نع، عین زبر ع، نع، میم زبر ما، نعم، نعم، عام، عام، یا زبر یا، ظا پیش نون ظن، نون پیش نو، یا ظنو، دو نون ہیں، جہاں شد آتی ہے تو ہم نون کو ناک میں پڑھتے ہیں،
جس کو ہم غنہ کہتے ہیں، اور کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے جس کو ہم اخفا کہتے ہیں. یہ دونوں زبان جو دونوں ہوتے ہیں نا، یہ ناک میں آوازیں پڑھی جاتی ہیں. غنہ جو تھوڑا پکڑ کے ہوتا ہے، اخفا جو پکڑ کے نہیں ہوتی. انشاءاللہ اخفا کی یہاں پہ مثال آ جائے گی تو میں پڑھتا ہوں. لائک یظن، یظن، یا زبر یا، ظا پیش نون، ظن، نون پیش نو، یظن، یا زبر یا، حا پیش ضل، حض، ضاد پیش تو، حض دو، یا حض دو، یا حض دو. غنہ کی مثال پھر آ گئی. جیم زبر نون، زن، نون زبر نہ، جن، تا دو زر تن، جنتن. اسی طرح ہی تا پیش تو، حا زبر دال، حد، دال زر دی، تو حد دی، سا پیش سو، تو حد دی سو. اب یہ یہاں سے یہاں تک نو یس سیرو، نون پیش نو، یا زبر سین یس، نو یس، سین زر سی، نو یس سی. پھر سے سنیں، نون پیش نو، یا زبر سین یس، سین زر سی، نو یس سی. اب میں نے اس کو نو یس سی اس طرح نہیں پڑھا. نون پیش نو، یا زبر سین یس، سین زر سی، یس سی. اس میں زیادہ وقفہ نہیں لائیں گے جس کی وجہ سے آواز یوں بن جائے، نو یس سی. جوڑ کرتے وقت ہم پڑھیں گے نون پیش نو، یا زبر سین یس، سین زر سی، نو یس سی، را پیش رو، نو یس سی رو، ہا پیش میم ہم، نو یس سی رو ہم، نو یس سی رو ہم. اب میں اس میں دیکھتا ہوں شاید کہیں اخفا کا کی مثال آ جائے. اخفا کی مثال نہیں ہے تو ہم یہ مد والے پڑھ لیتے ہیں. لائک وا زبر تا، وات، تا زبر تا، وات تا، را زبر الف. کچھ اساتذہ کرام اس کو غور سے سننا ہے پلیز. کچھ اساتذہ کرام مد کو بھی بلواتے ہیں، مد بلواتے ہیں مد، اور کچھ نہیں بلواتے. میں دونوں اگزامپل آپ کو پیش کرتا ہوں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. کچھ کہتے ہیں چونکہ مد نظر آ رہی ہے اس لیے اس کو کھینچ دو، چونکہ یہ مد اس کا اعراب نہیں ہے، اعراب اس کا را ہے. را زبر را پڑھیں گے، را زبر الف را پڑھیں گے. آگے مد صرف علامت ہے، یہ حرکت نہیں ہے. مد یاد رکھیں علامت ہوتی ہے، حرکت نہیں ہوتی. حرکت وہ جس کی وجہ سے ہم جس کو پڑھیں بھی، علامت وہ ہوتی ہے جس کو پڑھیں نہ پڑھیں لیکن اس کا اثر ہم یہاں پہ لاتے ہیں. لائک اب میں دونوں طرح پڑھتا ہوں، ایک بار اس کو پڑھتا ہوں، ایک بار اس کو میں نہیں پڑھوں گا. وا زبر تا، وت، تا زبر تا، وت تا، را زبر الف مد، را، را زبر الف مد، را زبر الف مد، را. حمزہ زر ای، با زر بی، ای بی. اس کا منیمم ٹائم جو ہوتا ہے 3 الف کے برابر ہوتا ہے، 3 الف کے برابر. یاد رکھیں الف جو ہوتی ہے 2 حرکت کے مطابق ہوتی ہے. لائک را زبر را، اب اس کو ڈبل کریں تو 1 الف بن جائے گا، را، را، را. اب 2 الف، را، را، را. اب اسی کو 3 الف کے برابر لے جائیں، را، را، را. اسی طرح اب میں اس کو نہیں پڑھوں گا، مد کو نہیں پڑھوں گا. وا زبر تا، وت، تا زبر تا، وت تا، را زبر الف را.
حمزہ زیر ای، با زیر بی، بی. لیکن زیادہ تر اساتذہ کرام اس کو پڑھتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں جب ہم کھینچتے ہیں تو پھر ہم ریزن بھی بتائیں کہ ہم کیوں کھینچ رہے ہیں، کہ ہم کیوں کھینچ رہے ہیں، ہم کیوں کھینچ رہے ہیں، اس کی ریزن بھی پتہ چلے، اس لیے وہ اس کو پڑھ بھی دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھ لیتے ہیں، تا پیش با تو ب، یہ چونکہ با ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف توبہ جیم دال، تو اس کو ہم نے ساکن بھی ہے تو تا پیش با تو ب، لام زبر سین لس، الف اور لام لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ درمیان والا، تو ب لس، سین زبر سا، تو ب لس سا، را زبر الف مد را، تو ب لس را، حمزہ زیر ای، تبل السرائر، را پہ شروع، تبل السرائر، سیم ایسے ہے، فا زبر فا، میم زبر ہا، مہ، فمہ، حاضر ہی، فمہ ہی، لام زیر لام لل، فمہ ہی لل، کاف کھڑی زبر کا، فمہل الکا، فا زیر فی، فمہل الکافی، را زیر یری، فمہل الکافری، نون زبر نا، فمہل الکافرین۔ اب یہ اور یہ اس کے آخر میں انہوں نے وقف ڈالی ہے تاکہ بچوں کی پریکٹس ہو جائے۔ اس کو میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو وقف کی پریکٹس سناؤں گا۔ بالخنس الجوار، کاف پیش نون کن، نون زبر نا، کن، سین زیر سی، کن سی، تو جب وقف آتی ہے، وقف، تو پھر یہ جو آخری مومنٹ ہوتی ہے یہ ساکن میں بدل جاتی ہے، ساکن میں بدل جاتی ہے، بالکنس، نون زبر سین نس، رل کنس، سیم ایسے آپ پڑھتے ہیں جب سٹاپ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، اور اگر آپ وقف نہیں کرتے تو آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو یہ وقف علامت ہوتی ہے کہ آخری مومنٹ کو نہیں پڑھنا۔ اب چلتے ہیں آگے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے میم زبر را مر، را پیش و رو، مر رو، یاد رکھیں جب ہم زبر سچویشن کی بات کریں گے تو زبر کے ساتھ ہمیشہ الف سچویشن ہوتی ہے، چونکہ وہ آواز کو اوپر لے کے جاتی ہے، میم زبر الف، ما، پیش کے ساتھ واو آتی ہے جیسے رو، اور زیر کے ساتھ یا مدہ آتی ہے، یا علامت آتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بی، آ، رو، بی، مرو، یہ جو ہم نے پیچھے پریکٹس کی تھی، باز را زبر الف را، را پیش و رو، را زیر یا ری، مرو، را زبر با رب، با زیر یا بی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا با زبر الف با، با پیش و بو، با زیر یا بی، با، بو، بی، تو را زبر با رب، با زیر یا بی، رب بی، اسی طرح میم پیش دال مد، دال زبر تا، دت، مدت، اس کو مدت نہیں پڑھنا، مدت، مدت، بس احساس ہو کہ تا کی آواز آئی ہے۔ سیم ایسے تا زبر با تب، با زبر تا بت، تب بت، تب بت، اس کو پڑھ لیتے ہیں، وا زبر شین وش، شیم زبر میم شم، وشم، سین زیر سی، وشم سی، وشم سی، وشم سی، وا زبر شین وش۔ اب کوئی سوال کرے کہ یہ الف اور یہ لام کیوں نہیں پڑھا،
کیونکہ آگے شد ہے اور اس کے اوپر حرکت ہے، تو یہ سچویشن تقاضا کرتی ہے کہ جن کے اوپر حرکت نہیں ہے ہم ان کو نہ چڑھیں، ڈائریکٹ حرکت والے پڑھیں. وا زبر شین وش، شین زبر فا شف. اب دیکھیں اس کے اوپر جزم آئی ہے نا، جزم علامت ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ہیلپ کرو، مجھے پڑھو. ان کے اوپر اگر جزم ہوتی تو پھر ہم ان کو کنسیڈر بھی کرتے، لیکن یہ لکھنے میں آئیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے. یہ عربی کے کچھ قواعد ہوتے ہیں لغت کے. وا زبر شین وش، شین زبر فا شف، وش شف، عین زر عی، وش شف عی. اب اس کو میں نا اس کو وقف کو کنسیڈر کرتے ہوئے، وقف کو کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کروں گا. را کی با زیر صاد بس، صاد زبر با صاب، بس صاب. اب را کیسے آپ نے پڑھنا ہے؟ را کو آپ نے یوں کرنا ہے، را بس صبر، بس صبر، بس صبر. اساتذہ کرام پورا بھی پڑھوا دیتے ہیں، را ری کر دیتے ہیں، بس صبری. یہ یعنی جب جوڑ کرتے ہیں ہم تو ادائیگی پوری کروا دیتے ہیں، لائک با زیر صاد بس، صاد زبر با صب، بس صب، را ری، بس صبری. آگے چونکہ وقف ہے تو بس صبر، بس صبر، بس صبر. تو یہ پھر ظاہر ہے آگے جتنی زیادہ پریکٹس کریں ان الفاظ کی. اب میں اگلی تختی کی طرف جانا چاہوں گا. یہ کیا ہے؟ اس میں ایک سے زائد شد ہے، پیچھے ایک شد تھی، ایک شد، ایک شد، ایک شد، ایک شد، ایک شد. ایچ ورڈ ہیونگ اونلی ون شد. اس میں دو شد ہیں، دو شد ہیں. اس میں ہم 2-3 لائنوں کی پریکٹس کر لیتے ہیں. یا زبر زا یز، زا زبر کاف زک، یز زک، کاف کھڑی زبر کا، یز زک کا، یز زک کا. اسی طرح یا زبر زال یز، زال زبر کاف زک، یز زک، کاف زبر کا، یز زک کا. را پیش رو، یز زک کارو. حمزہ زبر لام ال، میم پیش دال مد، المد. دال زبر ثا دث، المدث. ثا زر ثی، المدث ثی، المدث ثی، المدث ثی. را پیش رو، المدثر، المدثر. حمزہ زبر لام ال، میم پیش زا مز، المز، المز. زا زبر میم زم، المزم. میم زیر می، المزمی. لام پیش لو، المزملو، زملو. نون اور میم جہاں بھی ہوتا ہے ہم اس کو پکڑ کے پڑھتے ہیں، المزملو. نون کو بھی ان، میم کو ام. ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ ایک مثال آ گئی ہے یہ والی. حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان، ان. اب آگے جو ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. حمزہ زیر نون ان، جیسے کہ میں نے کہا میم اور نون کو پکڑ کے پڑھتے ہیں ذرا. حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل. جیسے ہم نے یہاں پہلی کے ساتھ دوسری کو ملا کے پڑھا، چونکہ اگلی کے بھی شد ہے، اگلی کے بھی، تو اس لیے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، ان نل، لام زبر لا. اچھا آپ نے غور کیا ہوگا میں پڑھ رہا ہوں ان نل مزم، مز، مد. چونکہ اس کے اندر دو ہیں تو دو کی طرح پڑھنا ہے.
ان ال نل نل تھوڑا ٹائم لگانا ہے جس سے اندازہ ہو، جیسے یہ عین زیر لام لام زیر یا لی علی، آپ اس کو جلدی سے نہیں پڑھ سکتے، علی نہیں کر سکتے، علی نہیں کر سکتے، علی علی، چونکہ یہ دو ہیں تو علی، سیم ایسے علی، ان الذین، سیم ایسے حمزہ زیر لام لام زبر لام لل، اب پکڑ پکڑ کے پڑھیں گے، الا الذین، اگلی ورڈ سے اس میں مد آ گئی، ضاد زبر، یہ ذرا غور کرنے والی ہے کہ اگر ہم مد کو کھینچتے ہیں، مد کی وجہ سے لفظ کو کھینچیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مد کو اگر ہم کھینچتے ہیں تو اس کو کھینچ کے لے کے جائیں گے، جبکہ ہم نے تو پڑھا کہ جو شد ہوتی ہے پریویس ورڈ اس کے ساتھ ملا کے فوری پکڑ کے پڑھتے ہیں، تو یہ تو یوں پڑھنا چاہیے نا، ضاد زبر لام ضل، تو یہ اگر ضاد زبر الف مد ضا کر کے پڑھیں گے تو اس کو کیسے کھینچیں گے، اس کو کیسے پکڑ کے پڑھیں گے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم مد کو بھی کھینچیں گے لیکن اگلے لفظ کے ساتھ کھینچ کے ملائیں گے، کھینچ کے ملائیں گے، اگلے لفظ کے ساتھ کھینچ کے ملائیں گے، اگلے لفظ کے ساتھ کھینچ کے ملائیں گے، اس کا طریقہ کار میں آپ کو ضاد زبر الف ضاد لام، دو زبر لن، ضالن، پہلے ہم نے کیسے پڑھا تھا یہ دیکھیں، لام کی مثال میں لے لیتا ہوں، عین زیر لام لام زیر یا لی، علی کیا تھا، اب پہلے لفظ کو کھینچتے ہوئے ہم دوسرے لفظ کے ساتھ ملائیں گے، لائک ضاد زبر الف مد ضال لام دو زبر لن، ضالن، میں نے ایک ہی سانس میں پڑھا، اگر کسی کا سانس ٹوٹتا بھی ہے تو اٹس اوکے، نو پرابلم، ضاد زبر الف مد ضا لام دو زبر لن، ضالن، اگر جوڑ کے وقت آپ کا سانس ٹوٹتا بھی ہے لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ فائنل اس کو پڑھیں نا اصلی آواز کے ساتھ، پھر آپ سانس نہ توڑیں، چونکہ سانس توڑتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ یعنی خود بخود اس جگہ ٹوٹتا ہے، اگر اس جگہ ٹوٹ گیا تو پھر آپ ملا کے نہیں پڑھ پائیں گے، میں پھر سے پڑھنے لگا ہوں، ضاد زبر الف، آپ نے پڑھا تھا نا ضاد زبر الف ضا، تو ضا کے ساتھ مد بھی ہے، ضاد زبر الف مد ضال لام دو زبر لن، ضالن، دال زبر الف مد دا، با زبر با، دا با، تا دو زیر تن، دا باتن، حا زبر الف مد حا، جیم زبر جا، حاجہ، کاف زبر کا، حاجہ کا، اب اس میں 3 الف سے بھی زیادہ پڑھ رہا ہوں، تو منیمم اس کی کم سے کم مقدار 3 الف ہے، زیادہ سے زیادہ، چونکہ یہ بڑی مد ہے، ایک ہوتی ہے چھوٹی مد، ایک ہوتی ہے بڑی مد، زبر کو بالکل بھی نہیں کھینچتے، صرف آواز بناتے ہیں، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، چھوٹی مد جو جس کی علامت پتلی ہوتی ہے، اس سے پتلی، اسے 2 الف کے برابر،
اور یہ جو بڑی مد ہے اس کی کم سے کم مقدار 3 الف ہے، زیادہ سے زیادہ 7، اور جو قرات کرنے والے ہوں وہ اپنی آواز کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق اس سے بھی اوپر جاتے ہیں۔ ح زبر الف مد ع، جیم زبر جا ع، جا، کاف زبر کا ح، جا کیا، سیم ایسے ہے۔ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ لفظ چونکہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، وا زبر وا، لام زبر ضاد لض، ولض، ضاد زبر الف مد ضال، لام زر لی، ولا الضال، لام زر یا لی، ولا الضالی، نون زبر نا، ولا الضالین۔ تو یہ ہم نے جامع پریکٹس اس ایکسرسائز کی بھی کر لی۔ آخری ایکسرسائز، اس میں وہ پچھلی تمام ایکسرسائزز مل گئی ہیں، اور اس میں چھوٹی صورتوں کی پوری پوری آیت بھی دی ہوئی۔ اب آخری 3 منٹ ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کا سلسلہ تھوڑا اگر کوئی ہوگا۔ اب میں اس کو کوشش کرتا ہوں بغیر جوڑ کے پڑھوں، بغیر جوائنٹ کیے، وداؤٹ سپیلنگ اس کو پڑھوں گا، بغیر سپیلنگ کیے۔ جزاء الملائکۃ، جزاء الملائکۃ، انا اعطینا الینا۔ یہ چھوٹی مد ہے، آپ اس مد اور اس مد کے جسامت میں، سٹرکچر میں فرق دیکھ سکتے ہوں گے۔ یہ بولڈ ہے، یہ لائٹ ہے، یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے۔ یہ پہلے یہ والی پڑھنے لگا ہوں، ملائکۃ، بنسبت اس کی اس کو میں کم کھینچوں گا، انا اعطینا الینا، الینا، 2 الف کے برابر، 1 الف کتنی آواز ہے؟ نا، 2 الف نا، 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 اور بغیر الف کے پڑھیں نا، 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 نا سے نا، پھر نا سے نا، انا اعطینا الینا ایابہم، ایابہم، خیرا یرہ، یرہ، آگے وقف ہے، خیرا یرہ، شرا یرہ، میقاتا یوم، میقاتا یوم، فمن يعمل، فمن يعمل، فمن، یہ فمن يعمل نہیں پڑھنا، فمن يعمل، فمن يعمل، چونکہ نون کے اوپر ساکن ہے نا، اس لیے نون کو اگنور نہیں کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو حرکت والا ہو اس کے ساتھ اگلی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھاتے ہیں، لیکن جب درمیان والا ہوگا تو اس کا تھوڑا ہم ٹچ کر کے، فَمَن يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ۔ اچھا، یہ اخفاء کی مثال آ گئی۔ ہم نے نون کو کیسے پڑھا تھا؟ یہاں پہ نون کو میں پکڑ کے پڑھوں گا، پکڑ کے، یہاں پہ پکڑ کے پڑھوں گا، یہاں پہ صرف پاس لے کے گزروں گا، ٹچ نہیں کروں گا، یہاں پہ ٹوٹل ٹچ کروں گا۔ یومئذین، دیکھیں میں زن نہیں کر رہا، میں اخفاء کر رہا ہوں۔ اخفاء کیا کرتی ہے؟ ٹوٹلی ٹچ نہیں کرتی۔ یومئذین یصدرن، یہاں پہ میں نے ٹچ کر لیا، پکڑ لیا۔ یومئذ یصدر الناس من ربک، من ربک۔ میں نے یہاں کہا تھا کہ ہم نے نون کو تھوڑا سا
پڑھنا ہے. چونکہ را کے ساتھ نون کو پڑھنا پاسبل نہیں ہو رہا. من ربی بھی نہیں بن رہا. اس لیے ہم اس سچویشن میں جہاں را اور جو الفاظ ایک ساتھ ادائیگی، یہ ہوتے ہیں مخارج، جن کے مخارج یکجا پڑھے جا سکیں یا تھوڑے سے ٹچ کیے جا سکیں، ان کو ہم پڑھیں گے. نون اور را کا مخرج ٹوٹلی الگ ہے. نون کا تعلق اوپر والے تالو سے ہے، را کا تعلق زبان سے ہے. را تو تالو اور زبان اکٹھے نہیں آ سکتے. ہاں کوئی ایسا لفظ ہو جس میں جیسے یعمل، یعمل، اس میں ہم آؤٹ آف مخرج نہیں جا رہے، یعنی تالو کو ٹچ نہیں کر رہے، تو اس کے نیچے ہیں ہم. ٹھیک ہے، نہ ہونٹوں میں جا رہے ہیں نہ ہی دانتوں میں جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم پڑھ پائے تھے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ہم آؤٹ آف مخرج جا رہے ہیں، ٹوٹلی آؤٹ آف اسپیس ہے. میر ربی کیا، ربی کیا، ربی کیا. جس کو پڑھنا پاسبل ہو جائے وہ پڑھ لیں گے، جس کو پڑھنا پاسبل نہ ہوا نہیں پڑھیں گے. اب یہ ہے جیسے یہ وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا حُبًّا جَمًّا. سیم ایسے پریکٹس ہے، آگے ایکسرسائز ہے، اور یہاں پہ قاعدہ ختم. جی سر، میری طرف سے ڈن ہوا. جی اب آپ میرے خیال سے اگر کسی کا ایسا سوال ہے جو ڈسکس کیا جا سکے. یہ آپ ہر روز پڑھتے ہیں، اللہم، اللہم، یہ اللہ کا نام ہے. اللہ، اللہ، اللہ. جب اس کو ہم کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. یہ کمبینیشن آف ورڈز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. جی ابھی آپ کا کوئی سوال ہو؟ ابھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. جی میں یہ کمپلیٹ کر چکا ہوں. آگے یہ ختم ہو گیا ہے. یہ ایز مچ ایز پریکٹس ہے، جو اساتذہ کرام ہیں ان پر بھی لازم ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر بھی لازم ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا جب ہم اچھا، چونکہ ابھی آپ میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی بات بھی نہیں کر رہا، تو اس لیے میں بول رہا ہوں. میری باتیں ہو چکی ہیں تو میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں اگر کسی کا کوئی سوال ہو. میری آواز آ رہی ہے ویسے، یا میں ایسے ہی بولے جا رہا ہوں؟ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ ہم پڑھ لیا، پرفیکٹ ہو گئے، لیکن کئی مرتبہ ایسے الفاظ سامنے آ جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی اس میں پرفیکٹ نہیں ہوئے، ابھی بھی پڑھنا لازمی ہے. تو یہ میں فیس بک پہ جا کے میں نے دیکھا کہ میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، چونکہ یہاں تو کوئی جواب نہیں آ رہا. نہیں سر، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بالکل کلیئر ہے، اور بہت اچھا طرح آپ نے پڑھایا ہے، اور بہت اچھی سمجھ آئی ہے. بہت شکریہ. دراصل 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو یہ یقیناً آپ سر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ خود بھی پڑھاتے ہیں، تو یہ ایک ریویو ہوتا ہے. ریویو، کیا پتہ کوئی نئی چیز مل جائے. تو میں نے جیسے کہ گزارش کی، کئی ساری ایسی چیزیں، یہ حالانکہ قاعدہ ہے، ہم اس کو ایک بنیادی چیز، نارمل چیز لیتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسے کوئی ادائیگی، کوئی لفظ ایسا، کوئی سوال ایسا آ جاتا ہے جس کا ہمیں ابھی تک بھی پتہ نہیں ہے. کیونکہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور یہ معجزہ ہے. قرآن مجید کبھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. کسی کا صحیح ہے بیسک کوئی سوال ہو کسی ایکسرسائز سے یا کچھ اس طرح، تو آخری 3-4 منٹ ہم کر سکتے ہیں. سر. وہ اصل میں مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو مخارج ہیں وہ اتنے صحیح نہیں ہے، لیکن وہ پھر وہی بات ہے کہ پریکٹس سے ہی آئیں گے. جتنی ہم پریکٹس کریں گے تو اتنا ہی صحیح ہوگا. یہ جو قاری حضرات ہوتے ہیں نا، ان کی above 10 years پریکٹس ہوتی ہے. اب میں صحیح ہے. اس وقت 26 ایئر کا ہوں، 26 سال کا، اور قرآن مجید باقاعدہ پڑھانا میں نے کوئی غالباً شروع کر دیا تھا کوئی 15-16 سال کی عمر سے.
یہ نا آپ دیکھیں کہ کتنے سال کی پریکٹس سے یہ آتا ہے کم از صحیح کم، صحیح اور منیمم پریکٹس تو اس کے لیے 3 منتھس تو ہیں، تو اس کے بعد آپ کے حروف آئیڈیل ہو جاتے ہیں. کیا ہے؟ الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال. یہ آپ اس کی آواز بنا لیں اور خود سنیں، خود سیلف ریئلائزیشن. صحیح لیٹرز کی صورت میں جب آپ کلیئر آ رہے ہیں تو پھر پورا لفظ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ صحیح جیسے صحیح یذکروا، جب یہ بھی پڑھ لیں تو پھر پورا قرآن پڑھیں اور خود دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اٹس اپ ٹو پریکٹس آل. صحیح. کسی کا کوئی ایسا سوال ایکسرسائزز کے حوالے سے؟ مجھے پچھلی مرتبہ سر نے کوئی میسج کیا تھا جس میں تھوڑا وہ اظہار کسی نے کیا تھا کہ یہ چیز ہونا چاہیے تھا، یہ چیز ہونا چاہیے تھا. تو میں نے بھرپور کوشش کی ہے. ظاہر ہے اس میں اتنے سارے الفاظ ہیں اس قاعدے میں، تو ایک 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 کر کے پڑھنا پھر آؤٹ آف ٹائم ہو جاتا ہے. تو پھر ہم آئیڈیل چیزیں لے لیتے ہیں. اتنا یعنی اگر پوری ایکسرسائز ہے تو اس میں 30 الفاظ کی تو کم 10-12 پڑھ دیں جس سے ایک پریکٹس ہو جائے. سر غنہ اور اخوا میں تھوڑا سا وہ ڈفرینشیٹ کر دیں، کیا فرق ہے غنہ غنہ اور اخوا؟ غنہ نون اور میم جب ہم پکڑ کے آواز پڑھتے ہیں، لائک ان، اور اخفا یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹلی پکڑتے نہیں ہیں، اس سے اوپر گزرتے ہوئے اس کی آواز کو لے کے، جیسے من من شر الوسواس خن خن. پکڑا ہے نا میں نے آواز کو، جی جی. پکڑا ہے. سر اس کا جبکہ مطلب ہے اس پہ تشدید ضروری ہوتی ہے، غنہ ہاں پہ تشدید. غنہ کے لیے تشدید ہوتی ہے. ابھی صحیح ہے. تک میرے ذہن میں اس وقت تو کوئی ایسی اگزامپل نہیں آ رہی جس کی وجہ سے غنہ نہیں، تشدید نہیں. یہ ساکن پہ بھی آ سکتا ہے، اچھا تشدید اور ساکن پہ بھی آتا ہے، تنوین پہ بھی آتا ہے. ساکن، تشدید اور تنوین، 3 اچھا، حالتیں تین. ہوتی ہیں. ٹھیک. اب آپ جب کوئی سپارہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی اگزامپل سامنے آ جائے گی. ساکن، تنوین، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اخفا جو صحیح ہوتی ہے نا وہ عموماً تنوین پہ آتی ہے. اخفا، ساکن اور، یعنی تینوں چیزیں، تینوں حالتیں میچ ہو کے اخفا اور تنوین بنتا ہے. المختصر کہ جب آپ کسی ٹیچر کے ساتھ یا خود پریکٹس کرتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ نیچرلی آپ کے الفاظ اگر پکڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو وہاں پر، چونکہ ادائیگی حروف تو ظاہر ہے ہم وہی پڑھتے ہیں نا، حروف سے باہر تو نہیں جاتے. تو اگر کوئی لفظ ہمارا پکڑا جائے، پکڑ کے پڑھا جائے تو وہ غنہ ہوتا ہے، جو پکڑ کے نہ پڑھا جائے وہ اخفا ہوتا ہے. لائک وَوَجَدَكَ ضَالًّا لن نہیں پڑھا میں نے، کوئی نہیں پکڑا، یہاں پہ آواز نہیں پکڑی جاتی. ضَالًّا فَهَدَى. ٹھیک ہے، اس طرح. صحیح صحیح صحیح. سر کلیئر ہو گیا، شکریہ بہت بہت. تھینک یو سو مچ. آپ کو نہیں پتا یہ ہمارے کتنے موسٹ سینئر ہیں، سر اسد اللہ جان الازہری صاحب، یعنی ان کے اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ، بہت نوجوانی کی عمر میں اللہ رب العزت نے انہیں مقام بخشا. جامعۃ الازہر گئے، پھر جامعہ منہاج، پھر دیگر ادارے، مینجمنٹ، لیکن انہوں بہت نے شکریہ. یہ اپنا یہ تو اپنے بڑا ہی پرلطف پڑا ہے نا، اتنا مزہ آیا نا بعض جگہ پہ. اور میں تو آتا، میں نماز پڑھ رہا تھا سے، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اتنا مزہ آیا نا. بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ بندہ سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے، اتنا مزہ آتا ہے واللہ. قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو رکھا ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کم ہے اس کے لیے کہ قرآن مجید کے علوم، اس کا ناظرہ ہو، اس کا حفظ ہو، اس کا ترجمہ ہو، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ہو، پھر اس کی سائنسی تفسیر، روحانی تفسیر اور نحوی تفسیر. اس کے علوم کے لیے ہی یہ زندگی بہت تھوڑی ہے. قرآن مجید میں بندہ رہے، سب سے بہترین ساتھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کتاب بہترین ساتھی ہے، وہ کتاب اللہ ہے جو بہترین صحیح. ساتھی ہے آپ کا. ہر جگہ عشق. پہ، ہر مسئلے پہ، آپ کہیں کبھی بھی کسی بھی کیفیت میں ہو، آپ قرآن مجید بس ایسے ہی کھول لیں، ایسے ہی کوئی کھول لیں، کوئی صفحہ کھول لیں، آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا، آپ کو تسلی مل جائے گی.
آپ کا دکھ اگر ہے تو وہ کم ہو جائے گا، کوئی خوشی ہے تو وہ آپ کے ساتھ بانٹی جائے گی، حیران ہو جائیں گے آپ، اس کے معجزات ہی ختم نہیں ہوتے، قرآن مجید کی ہر آیت معجزہ ہے۔ بے تو شک اب جیسے آپ پڑھ رہے تھے نا، تو لگتا ہے ایسا ہے نا کہ یار یعنی جو ساری علوم حاصل کیے ہیں ہم نے، یہ تو ابھی ویسے بچہ ہے تو بس بہت زیادہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو وہ ضروری ہے کہ ہم یہ پڑھیں، یہ جو ہے نا، یہ ہم نے 2 دن اس پہ لگائے ہیں، اس یہ جو ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ، نورانی قاعدہ پڑھنا بہت یعنی واجب، یہ فرض کے دائرے میں آتا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو اگر آپ صرف قرآن مجید پڑھیں گے نا اور یہ نہیں پڑھیں گے، آپ یہ پوچھتے رہیں گے کہ یہ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا، اور یہ تابعین نے کیا کہ نہیں کیا، اور تبع تابعین نے کیا کہ نہیں کیا، یہ قرآن مجید میں تطور اور جو ترقی ہے اور اس میں جو نورانی قاعدہ بدعات حسنہ ہے، اس کی یہ لمیٹیشن نہیں فرض ہے، فرض قیامت تک ایسے خوبصورت ہوتا رہے گا قرآن مجید، خوبصورت لوگ کراتے جائیں گے، لوگ محنت کرتے جائیں گے قرآن مجید پہ، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کے لیے دن بدن آسان ہوتا جائے گا اور اس کا لطف ختم نہیں ہوتا۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اتنا علم حاصل کیا ہے، اتنے بڑے بڑے شیوخ سے پڑھا ہے، وہ کس لیے کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ مغز ہے علوم کا، اگر ہم یہ مغز ہی جو ہے اس کو اگر ٹائم نہ دیں اور باقی چیزوں میں لگے رہے، صرف اور میں لگے، نحو میں لگے رہے، بلاغت میں لگے رہے ہیں ہم لوگ، تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ سمجھ ہی کچھ نہیں آئی لوگوں کو، اور لوگوں نے سیڑھیوں پہ ہی زندگی گزار دی، یعنی وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم جو ہے نا آگے بڑھے۔ وہ تو سارا کچھ اس کے لیے تھا، اس قرآن مجید کے لیے تھا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو قاعدہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہماری بنیادیں مضبوط کرتا ہے، اور یہ ہمارے قرآن مجید کو جو لوگ یہ نہیں پڑھتے نا، جو لوگ محنت نہیں کرتے قاعدہ پہ اور اس پہ اس کو ٹائم نہیں دیتے، وہ ساری زندگی قرآن مجید میں محنت کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے رہیں گے۔ ایک بات، یہ بات اہم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن آپ نے 2 دن لگائے ہیں، 2 گھنٹے لگائے ہیں آپ نے اس کو سمجھنے میں، یہ قاعدہ نورانی قاعدہ سمجھنے میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو 1 گھنٹے والی ویڈیو بھی مل جائے گی اس کی، آپ ضرور دیکھیے گا یوٹیوب پہ جا کے، آپ کو بہت سارے مشائخ سے پڑھیں، اس کو ٹائم دے، یہ آپ کی غلطیاں سوار دے گا، ٹھیک کر دے گا، تصحیح کر دے گا، آپ کی ساری جو جھجک ہے قرآن مجید پڑھنے میں وہ سب دور کر دے گا۔ ایک تو یہ سمجھ، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ لیں کہ جو لوگ اس میں محنت نہیں کریں گے نا، وہ ساری زندگی محنت کرتے رہیں گے قرآن مجید میں، ہمیشہ غلطیاں کرتے رہیں گے، لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے سے کتراتے رہیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت واصف علی واصف نے فرمایا کہ جتنا ٹائم تمہیں غلطی چھپانے میں لگ رہا ہے، اس سے آدھے ٹائم میں تم اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہو۔ سیکھ لو، کوئی مہارت ہے، کب تک کھانا بنانا تمہیں نہیں آئے گا؟ ٹائم دو تھوڑا سا اور کھانا بنانا سیکھ لو، ساری زندگی شوہر سے مار کھاتی رہو گی، باتیں سنتی رہو گی سارے۔ تو کوئی بھی فن ہے، کوئی بھی فن ہے، اس میں اگر آپ کی کمی ہے تو آپ مہربانی کر کے اس کو سدھار لیں، اس کو ٹھیک کر لیں۔ اور میں نے کیا کہا آپ کو کہ یہ جو مغز ہے قرآن مجید ہے، اس کو سنوارنے کے لیے آپ کو مزہ ہی مزہ آتا رہے گا۔ میں نے قاری اسامہ مجید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، نوازش آپ کی۔ میں نے ابھی اس کو یہ کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد یعنی ہم نے 2 دن آپ نہیں آئے تو ہم نے پھر اس کو سورہ الناس اور سورہ الفلق جو ہے میں نے شیخ طبلاوی سے اور دیگر مشائخ جو مصر کے ہمارے مشائخ ہیں ان کی آواز میں ان کو سنوایا، اور بحرین کے ایک قاری صاحب تھے شیخ صاحب، ان کی آواز میں ان کو سنوایا اور ان کا ناظرہ ٹھیک کروایا۔ الحمدللہ بچے اچھے ہیں، لہن جلی نہیں ہے کسی کا، الحمدللہ، یہ بس خفی میں ہیں ہم لوگ، لیکن وہ تو میں بھی ہوں اور سارے ایسے ہی ہیں، تو قرآن مجید کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اور ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں معافی بھی ہے اس چیز میں کہ اگر ہم اپنی کوشش کر لیں اور ہماری زبان اس پہ نہ آئے، اس کی کسی بھی حرف کے اس کے مخرج پہ، تو کوئی بات نہیں، وہ بندے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ نے جلی سے آپ خود کو بچائیں، تو وہ اجمی عربی سب برابر ہے اس میں، اللہ نے جلی سب کے لیے جو ہے نا، سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو باقی اس پہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، آخری پارے کو ہم کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ چلاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ قاری اسامہ مجید صاحب کو انشاءاللہ تعالی ہم ایک دفعہ پھر جو ہے تکلیف دیں گے، اور وہ ہم علوم قرآن میں کسی بھی موضوع پہ انشاءاللہ تعالی ایک رات دوبارہ بلائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر وہ ٹائم دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت کے لیے بہت شکریہ، بہت ٹائم لے لیا آپ کا، ایکسٹرا ٹائم بھی لے لیا آپ کا، نوازش مہربانی، آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ احباب، خواتین و حضرات، اور جو لوگ بھی ہمیں فیس بک پہ دیکھیں گے، جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ دیکھیں گے اور بھی ٹک ٹاک وغیرہ پہ بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محفل اپنی رضا کا باعث اس کو بنائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اس کے صدقے سے ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے، اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
بہت شکریہ احباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.